بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا کسریٰ کو ایمان کی دعوت دینا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کسریٰ کے پاس اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجی تھی۔ ان حضرات نے کسریٰ کے دربار میں پہنچ کر داخلہ کی اجازت مانگی۔ اس نے ان حضرات کو اجازت دی۔ شہر والے ان کو دیکھنے کے لیے باہر نکل آئیں کہ ان کی شکل و صورت کیسی ہے۔ ان حضرات کی چادریں کندھوں پر پڑی ہوئی تھیں، ہاتھوں میں کوڑے پکڑے ہوئے تھے، پاؤں میں چپلیں پہن رکھی تھی، کمزور گھوڑوں پر سوار تھے جو کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا رہے تھے۔ شہر والے ان تمام باتوں کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو رہے تھے کہ کیسے ان جیسے انسان ان کے لشکروں پہ غالب آ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے لشکروں کی تعداد اور ان کا سامان کہیں زیادہ ہے۔ اجازت ملنے پر یہ حضرات اندر شاہ کسریٰ یزدجرد کے دربار میں گئے۔ اس نے انہیں اپنے سامنے بٹھایا۔ وہ بڑا مغرور اور بے ادب تھا۔ اس نے ان کے لباس اور چادر و جوتیوں اور کوڑوں کے نام پوچھنے شروع کر دیے۔ وہ جس چیز کا بھی نام بتاتے وہ اس سے نیک فال اپنے لیے نکالتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر فال کو اس کے سر الٹا دے مارا۔ پھر اس نے ان حضرات سے کہا، تمہیں کون سی چیز اس علاقے میں لے آئی ہے؟ ہمارے آپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم لوگ کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے تم میں ہم پر حملہ کرنے کی جرأت پیدا ہو گئی۔ حضرت نعمان بن مخزن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر ترس کھا کر ہماری طرف ایک رسول بھیجا جو ہمیں نیکی کے کام بتاتے تھے اور ان کے کرنے کا حکم دیتے تھے، اور برائی کے کام بتلا کر ہمیں ان سے روکتے تھے، اور ان کی بات ماننے پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا وعدہ کیا۔ آپ نے جس قبیلہ کو اس کی دعوت دی اس کے دو حصے ہو گئے، کچھ آپ کا ساتھ دیتے اور کچھ آپ سے دور ہو جاتے۔ صرف خاص لوگ گنے چنے آپ کے دین میں داخل ہوئے ہیں۔ ایک عرصہ تک آپ اسی طرح دعوت دیتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے مخالف عربوں پر چڑھائی کر دیں۔ پہلے ان عربوں سے کریں، بعد میں دوسرے ملکوں میں جائیں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ سارے عرب آپ کے دین میں داخل ہو گئے۔ بعض مجبور ہو کر زبردستی داخل ہوئے، لیکن خوشی بڑھتی رہی۔ ہم سب نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں جس دشمنی اور تنگی میں تھے، آپ کا لایا ہوا دین اس سے 1000 درجہ بہتر ہے، اور انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آس پاس کے قوموں میں دعوت کا کام شروع کریں اور انہیں ہم عدل و انصاف کی دعوت دیں۔ لہٰذا ہم تمہیں اپنے دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو ہر اچھی بات کو اچھا کہتا ہے اور ہر بری بات کو برا کہتا ہے۔ اگر تم اسلام میں داخل ہونے سے انکار کرو تو پھر ذلت کے 2 کاموں میں سے کم ذلت والا کام اختیار کر لو، اور وہ ہے جزیہ ادا کرنا۔ اگر تم اس سے بھی انکار کرو تو پھر جنگ ہے۔ اگر تم ہمارے دین کو اختیار کر لو گے تو ہم تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جائیں گے اور تمہیں اس پر ڈال کر جائیں گے کہ تم اس کتاب کے احکام کے مطابق فیصلہ کرو، اور ہم تمہارے علاقے سے واپس چلے جائیں گے۔ پھر تم ہوگا اور تمہارا علاقہ، جو چاہو کرو۔ اگر تم جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ تو ہم اسے قبول کر لیں گے اور تمہاری ہر طرح حفاظت کریں گے، ورنہ ہم تم سے لڑیں گے۔ اس پر بولا کہ روئے زمین پر کوئی قوم میرے علم میں ایسی نہیں ہے جو تم سے زیادہ بدبخت ہو اور اس کی تعداد تم سے کم ہو اور اس کے آپس کے تعلقات تم سے زیادہ بگڑے ہوئے ہوں۔ ہم نے تو تمہیں آس پاس کی بستیوں کے حوالے کیے ہوا تھا، وہ ہمارے بغیر خود ہی تم سے نمٹ لیا کریں۔ آج تک کبھی فارس نے تم پر حملہ نہیں کیا اور نہ تمہارا یہ خیال تھا کہ تم فارس والوں کے سامنے ٹھہر سکتے ہو۔ اب اگر تمہاری تعداد بڑھ گئی ہے تو ہمارے بارے میں تم دھوکہ میں نہ رہو۔ اگر معاش کی تنگی نے تمہیں یہاں آنے پہ مجبور کیا ہے تو ہم تمہارے لیے امداد مقرر کر دیتے ہیں جو تمہیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک تم خوشحال نہ ہو جاؤ، اور ہم تمہارے ممتاز لوگوں کا احترام کریں گے اور ان کو جوڑے بھی دیں گے، اور تم لوگوں پر ایسا بادشاہ مقرر کریں گے جو تمہارے ساتھ نرمی برتے۔ یہ سن کر
حضرات تو خاموش رہیں، لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہا، اے بادشاہ، یہ سب سردار اور ممتاز لوگ ہیں، یہ سب شریف اور شریفوں سے شرماتے ہیں، اور شریفوں کا اکرام و احترام شریف ہی کیا کرتے ہیں، اور شریفوں کے حقوق کو شریف ہی بڑا سمجھا کرتے ہیں۔ ان کو تم سے جتنی باتیں کہنے کے لیے بھیجا گیا تھا، انہوں نے ابھی وہ ساری باتیں تم سے کہی نہیں ہے، اور انہوں نے تمہارے ہر بات کا جواب بھی نہیں دیا، اور انہوں نے یہ اچھا کیا اور ان کے لیے یہی مناسب تھا۔ مجھ سے بات کرو، میں تمہاری ہر بات کا جواب دوں گا، اور یہ سب اس کی گواہی دیں گے۔ تم نے ہمارے جو حالات بتائے ہیں، تم ان کو پوری طرح نہیں جانتے ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم نے جو ہماری بدحالی کا ذکر کیا ہے، تو واقعہ ہم سے زیادہ کوئی بدحال نہیں تھا۔ ہماری بھوک جیسی بھوک کہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم تو گندگی کے کیڑے مکوڑے اور بچھو اور سانپ کھا جاتے تھے، اسی کو اپنا کھانا سمجھتے تھے۔ ہماری مکان کھلی زمین میں تھی، چھپر تک نہ تھا۔ اونٹوں اور بکریوں کے بالوں سے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہمارا مذہب تھا، اور ہم لوگوں میں بعض ایسے بھی تھے کہ جو اپنی بیٹی کو کھانا کھلانے کے ڈر کے مارے زندہ قبر میں دفن کر دیتے تھے۔ آج سے پہلے ہماری وہی حالت تھی جو میں تم سے بیان کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک معروف مشہور آدمی کو مبعوث فرمایا، جس کے حسب و نسب کو اور اس کی حلیہ کو اور اس کے جائے پیدائش کو ہم سب اچھی طرح جانتے تھے، اور اس کا حسب و نسب ہمارے حسب و نسب سے بہتر تھا، اس کا گھر ہمارے گھر والوں سے اعلیٰ تھا، اس کا قبیلہ ہمارے قبیلوں سے افضل تھا۔ عربوں کے تمام برے حالات کے باوجود خود بھی اپنی ذات کے اعتبار سے ہم میں سب سے بہترین تھے، ہم میں سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ بردبار تھے۔ انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، چنانچہ سب سے پہلے ان کی دعوت کو اس آدمی نے قبول کیا جو ان کا ہم عمر اور بچپن کا ساتھی تھا، اور وہی ان کے بعد ان کا خلیفہ بنا۔ آخر ان کے ساتھی بڑھتے گئے اور ہماری تعداد گھٹتی گئی۔ جو باتیں انہوں نے کہی تھی وہ سب ہو کر رہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ان کو سچا ماننے اور ان کے اتباع کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ اب تم چاہو تو ماتحت بن کر جزیہ دے دو، اور چاہو تو تلوار لے کر جنگ کر لو، یا مسلمان ہو کر خود کو بچا لو۔ اس نے کہا، تم میرے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہو؟ حضرت مغیرہ نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، اگر یہ دستور نہ ہوتا کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تم سب کو قتل کر دیتا، اور تم لوگوں کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اپنے درباریوں سے کہا کہ مٹی کا ایک ٹوکرا لاؤ، اور ان میں سے جو سب سے بڑا ہے اس کے سر پر رکھ دو، اور اسے پیچھے سے ہانکتے رہو یہاں تک کہ وہ مدائن شہر کے آبادی سے نکل جائے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم لوگ اپنے امیر کے پاس جا کر اسے بتا دو کہ میں اس کی طرف رستم کو بھیج رہا ہوں، تاکہ وہ اسے اور اس کے لشکر کو قادسیہ کے خندق میں دفن کر دے، اور اسے اور تم لوگوں کو بعد والوں کے لیے عبرت بنا دے۔ پھر اس نے پوچھا، تم میں سب سے بڑا کون ہے؟ سب لوگ خاموش رہے۔ حضرت عاصم بن عمرو رضی اللہ عنہ نے خود مٹی اٹھانے کے لیے بغیر مشورہ کے کہہ دیا، میں ان کا بڑا ہوں اور ان کا سردار ہوں، یہ مٹی میرے اوپر لاد دو۔ چنانچہ انہوں نے عاصم رضی اللہ عنہ کے گردن پر مٹی لاد دی۔ وہ مٹی لے کر ایوان شاہی اور محل سے باہر آئے، اور اپنی سواری پر اس مٹی کو رکھا اور اس پر بیٹھ کر اسے تیزی سے دوڑایا، تاکہ مٹی لے کر حضرت سعد کے پاس جلد پہنچ جائیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گئے، مسلسل چلتے رہے یہاں تک کہ باب قدیس سے آگے چلے گئے، اور کہا، امیر کو کامیابی کی بشارت سنا دو، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ بظاہر باب قدیس کے قریب حضرت سعد کا قیام تھا، اور آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ حدود عرب میں جا کر اس مٹی کو ڈال دیا۔ پھر واپس آ کر حضرت سعد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں ساری بات بتائیں، تو حضرت سعد نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی مٹی کے شکل میں ان کے ملک کی چابیاں دے دی۔